گویا کہ کوئی مشغلہ ہو تو اس میں لگے رہنا چاہتا ہے۔ چنانچہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو کسی نہ کسی مشغلے میں مشغول نہ ہو۔ گویا کہ کوئی نہ کوئی کام انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے اور انسان اس کام کے اندر مشغول رہتا ہے۔ اب یہ شغل دو طرح کا ہے، نافع بھی ہو سکتا ہے اور مضر بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی ایسا شغل یا مشغلہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو نافع ہو، انسان کو دینی یا دنیاوی نفع پہنچاتا ہو اور انسان اس میں لگا ہوا ہے، اور وہ مشغلہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو مضر ہے، نقصان دہ ہے، دنیاوی اس کے نقصان بھی ہیں اور دینی نقصان بھی ہیں۔ اس مشغلے کے اندر یہ انسان لگا رہتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ کہ نہ وہ نافع ہے نہ وہ مضر ہے، یعنی ایسا مشغلہ ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کا کوئی نفع نہیں ہے لیکن ساتھ ہی اس میں کسی قسم کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے، تو ایسے مشغلے کو عبث کہتے ہیں، لایانی کہتے ہیں۔ تو بہت سے ایسے مشغلے ہیں کہ انسان عبث اور لایانی کاموں میں لگا رہتا ہے۔ تو گویا کہ عقلی احتمال تین نکلتے ہیں۔ ایک احتمال تو یہ کہ نافع مشغلہ ہے، دوسرا احتمال یہ کہ نقصان دہ یعنی مضر مشغلہ ہے، اور تیسرا یہ کہ نہ نافع ہے نہ مضر ہے بلکہ عبث اور بیکار کام ہے۔ تو انسان کی نیچر ہے کہ یہ کسی نہ کسی مشغلے میں مشغول رہنا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اس کے ذمے مشغلے لگا رکھے ہیں، کام اس کے ذمے لگا رکھے ہیں، اور اس کو دنیا کے اندر کام ہی کے لیے بھیجا ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد چونکہ اس کو ایک اختیار بھی دیا گیا ہے، تو یہ کسی نافع کام میں اپنا وقت لگاتا ہے یا اپنے اختیار سے کسی مضر کام میں وقت لگاتا ہے، یا نہ نافع نہ مضر بلکہ ایک عبث کام کے اندر وقت ضائع کرتا ہے۔ تو گویا کہ اس انسان کو دنیا میں اختیار دے دیا لیکن بھیجا اس انسان کو کام ہی کے لیے ہے کہ دنیا کے اندر جو اس کو ایک سرٹن مدت دی گئی ہے، 60 70 80 سال 100 سال، یا پہلی قوموں کو اٹھا کے دیکھیں ہزاروں ہزاروں سال کی جو زندگیاں دی گئی ہیں تو کسی نہ کسی کام میں لگے رہنے کے لیے دی گئی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جو بیکار بیٹھی ہو، بلکہ ہر مخلوق کسی نہ کسی کام میں اللہ نے لگا رکھی ہے، بھلے وہ جمادات ہوں، بھلے معدنیات ہوں، بھلے وہ حیوانات ہوں، بھلے جنات ہوں، ملائکہ ارض و سماوات ہوں، کوئی بھی مخلوق ہو وہ کسی نہ کسی کام میں اللہ تبارک و تعالی لگا رکھی ہے۔ لہذا تکوینی طور پہ وہ کسی کام کے اندر ہے یا تشریعی طور پر کسی کام کے اندر ہے۔ بالکل اسی طریقے سے انسان کو تو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، لہذا مخلوقات کے قاعدے کے تحت اس انسان کے ذمے بھی کام لگا رکھے ہیں اور یہ کسی نہ کسی شغل و کام میں رہتا ہے۔ لیکن عام طور پہ انسان کے اوپر ایسے کام غالب ہیں کہ جو لایانی اور بیکار ہیں۔ ایسے مشغلوں کے اندر انسان لگا رہتا ہے کہ جس کا نہ کوئی نفع نہ نقصان ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ کام جو لایانی اور بیکار ہیں، اس کام میں اگر ایک شخص مسلسل لگا رہے تو اس کا نتیجہ مضر اور نقصان کام تک پہنچنا ہے کہ انسان اس سے مضر اور نقصان کام تک جا پہنچتا ہے۔ تو گویا کہ لایانی اور بیکار کاموں کے اندر اپنا وقت لگاتے لگاتے ایک وہ منزل آتی ہے کہ وہ کسی مضر کام کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور وہ مضر کام اس کو لپٹ جاتا ہے اور اس نقصان دہ کام کے اندر ہی اپنی زندگی کے اوقات ضائع کرتا ہے۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حسن اسلام المرء، کہ انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ ترک ما لا یعنیہ، مطلب کہ وہ لایانی اور بیکار کاموں کو بھی ترک کر دے۔ یہ نہیں کہ مضر اور نقصان دہ کام ترک کرے، وہ تو ترک کرنے ہی ہیں، اس کا تو خیال لانا بھی بیوقوفی ہے۔ فرمایا کہ لایانی یعنی بیکار کام، عبث کام کہ جس کے اندر نہ نفع نہ نقصان ہے، تو نبی نے فرمایا کہ کسی انسان کی، مومن کی، اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ بیکار کاموں میں اپنا وقت نہیں لگاتا ہے۔ اور آج اتنے بے شمار کام انسان ایسے کرتا ہے جو بیکار اور لایانی ہیں، اور یہ سمجھتا ہے کہ یار کوئی نقصان تو ہے نہیں، کوئی بات نہیں، لگے رہتے ہیں۔ لیکن نبی نے اس لیے منع کیا کہ اس کا نتیجہ مضر کا ہے، کہ وہ لایانی کام میں، بیکار کام میں بھی اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے،
ایک وقت آئے گا کہ وہ مضر کام کے اندر بھی داخل ہو جائے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک ما لا یعنی ہی فرمایا، ترک ما لا یضرنی فرمایا کہ کسی انسان کی اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ مضر کاموں کو ترک کر دے۔ اس لیے کہ مضر کاموں کا تو خیال لانا بھی بیوقوفی ہے کہ انسان یہ سوچے کہ یہ نقصان دہ کام میں ہاتھ ڈال دوں، یہ نقصان دہ کام میں کر لوں۔ اس لیے کہ تکوینی طور پہ انسان دنیا کے اندر کوئی مضر اور نقصان دہ سودا بھی نہیں کرتا، بلکہ جہاں اس کو نقصان کا شبہ ہو اس کام کو بھی نہیں کرتا، چاہے کہ نقصان یقینی نظر آتا ہو، کسی قسم کا رسک لینے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تشریعی طور پر نقصان دہ چیز ہو، اس کی دنیا اور آخرت کو بگاڑ دینے والی چیز اور وہ اس کے اندر لگے؟ اس کا تو خیال لانا بھی حماقت ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک ما لا یضر ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ترک ما لا یعنی ہی کہ بیکار اور فضول کام کو چھوڑ دو، لا یعنی اور عبث کام کو چھوڑ دو جس کا کوئی نفع نقصان نہیں ہے، نہ دینی نفع نقصان ہے نہ اخروی نفع نقصان ہے، ایسے کام چھوڑ دو۔ جب ان کاموں کو چھوڑے گا اس چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ نافع اور اچھے کاموں کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ وہ جس طریقے سے اس لایانی کاموں کے اندر پڑنے کی وجہ سے مضر تک پہنچ سکتا ہے، اسی طریقے سے ان کو ترک کرنے کی وجہ سے یہ نافع کاموں تک پہنچے گا۔ جب یہ لایانی اور بیکار چیزوں اور عبث چیزوں کو بھی چھوڑے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ اس کی اپ گریڈ ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ نافع اور مفید کاموں کے اندر مبتلا ہوگا۔ گویا کہ نافع اور مفید کام کر کے وہ دنیا کے اندر کامیابی پائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سرخرو ہو جائے گا۔ تو یہ وہ راز ہے کہ ارشاد فرمایا کہ عبث کاموں کو چھوڑ دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ لایانی بیکار کام، عبث کام، اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو تکوینی اور تشریعی دونوں طرح کے کام لگا کے بھیجا ہے کہ یہ تکوینی کام ہے جس سے تیری کائنات سنورے گی، یہ تیرے تشریعی کام ہے جس سے رب کائنات جو وہ تجھے سنوارے گا۔ تو گویا کہ یہ دو کام اس کے ذمہ لگا کے بھیجا۔ تکوینی کاموں میں انسان کا کسب معاش ہے، اس کا کھانا پینا ہے، پہننا اوڑھنا ہے، سونا جاگنا ہے، زندگی کے اندر جو ہے اچھی لائف گزارنا ہے۔ تو گویا کہ یہ ساری کے سارے تکوینی کام ہیں کہ جس انسان کے ذمے ہیں، اور انسان اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے جائز طریقے سے اس کو حاصل کرنے کا پابند ہے۔ اور دوسرے تشریعی کام اس کے ذمہ لگا رکھے ہیں، یعنی اللہ کی عبادات اس کے ذمے ہیں۔ عبادات اس لیے کہ اب رب کائنات اس کو سنوارے گا۔ تو گویا کہ یہ جیسے اپنی دنیا کو سنوارتا ہے، کائنات کو سنوارتا ہے، تو جب یہ تشریعی کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دین اور آخرت کو سنوار دیتا ہے۔ تو گویا کہ اس انداز سے جب یہ انسان دنیا کے اندر مشغول رہتا ہے تو اس کی وہ جو مزاج ہے کہ یہ کسی نہ کسی شغل کے اندر رہتا ہے۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ اگر انسان کو منع کر دیا جائے کہ یہ کام نہ کرو، اور اس کو منع کے بعد اس کو آلٹرنیٹو کو دوسرا کام نہ بتایا جائے تو اس سے تو وہ منع ہو جائے گا، لیکن چونکہ اس کی طبیعت اور مزاج خالی رہنے کی ہے نہیں، نتیجہ یہ کہ تھوڑے دن کے بعد خود اس کا نفس ایک شغل مقرر کر لے گا، اس کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ چاچی کتنے بچوں کو ماں باپ ڈانٹتے ہیں کہ بیٹا یہ نہیں کرو، وہ دبک جاتا تھوڑی دیر کے لیے، اب ابا نے اگلا کام بتایا نہیں کہ یہ کر لو، اب وہ بیٹھا بیٹھا اٹھ کے اپنے دماغ کے مطلب ایک دوسرے کام میں لگ جائے گا۔ کہا کہ نالائق یہ ایک چیز چھوڑی دوسری پکڑ لی، چھوڑو اس کو، وہ پھر دبک جائے گا تھوڑی دیر کے لیے۔ ہاں، عقل مند باپ یہ ہے کہ اس کو اس مضر اور برے کام سے روک کر اس کو آلٹرنیٹو یہ کر لو، دوسرا کام دے دیا، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اس کے اندر مشغول رہے گا، کیونکہ انسان کا مزاج ہے کہ یہ شغل سے فارغ نہیں رہ سکتا، کسی نہ کسی کام میں اس کو لگے رہنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور رافت یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر جب اس انسان کو کسی بات سے روکتا ہے کہ یہ نہ کرو، لیکن ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مفید کام بتا دیتا ہے کہ یہ کر لو۔ کسی کام کی برائی بیان کرتا ہے کہ یہ چیز بری ہے، تو ساتھ ہی ایک دوسری چیز اس کے متضاد بیان کر دیتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے۔ اشارہ ہی اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ بری چیز کو اس برائی کی وجہ سے چھوڑ دو، ہاں یہ جو اچھی چیز ہے اس کو اختیار کر لو، کیونکہ یہ تمہاری دنیا اور آخرت کے اندر نافع ہے۔ اور ظاہر ہے کہ سمجھدار حکیم اور طبیب دنیا کے اندر وہ بھی اسی طریقے سے لے کے چلتا ہے۔ اب اگر جو ہے ایک افیون کا عادی شخص ہے، افیون کھاتا ہے، حکیم نے کہا افیون نہ کھاؤ، افیون تمہارے لیے مضر ہے، تمہاری تباہ کر دے گا صحت، بس
اتنا کہہ کے چپ ہو جائے، وہ افیون چھوڑ کے کرے گا کیا؟ اس کو سمجھ نہیں آئے گی، ظاہر اس کا بدن ٹوٹے گا، طبیعت ٹوٹے گی، تو کچھ اور کھانے لگے گا، وہ ایک اور چیز کے اندر مبتلا ہو گیا، اس نے بھنگ پینا شروع کر دی کہ ذرا تھوڑا سکون تو ملے، اسے کچھ اور مروانہ لینا شروع کر دیا، نتیجہ کیا؟ لیکن عقل مند حکیم کیا ہوگا؟ وہ یہ کہے گا افیون نہ کھاؤ، افیون کے آلٹرنیٹو کوئی ایسی چیز بتا دے گا جس سے اس کی طبیعت ٹوٹے گی نہیں، کہا کہ یہ میں بنا کے دیتا ہوں اس کا، یہ کھاؤ، نتیجہ اس کی طبیعت ٹوٹے گی نہیں، بحال رہے گی۔ جب اس کے افیون نہ کھانے کی وجہ سے طبیعت کے اندر انقباض آئے گا تو وہ جو چیز اس نے دی ہے اس کو تھوڑا کور اپ کرے گی، نتیجہ کہ آہستہ آہستہ یہ عادی ہوتا چلا جائے گا افیون چھوڑنے کا۔ تو گویا کہ یہ عقل مند طبیب اسی طریقے سے مریض کو لے کے چلتا ہے، اس کا آلٹرنیٹو کوئی دوسری چیز دیتا ہے۔ لیکن جو ناقص حکیم ہے وہ کہتا ہے کہ یہ نہ کھاؤ، یہ تمہارے نقصان دہ ہے، لیکن اب دوسری چیز بتائی نہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ ایک وقت میں یا تو واپس اسی میں آ جائے گا، افیون کھانا شروع کر دے گا، بھائی میرے تو گزارا نہیں ہے، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں تو مرنے لگتا ہوں اس کے بغیر، کھانے لگتا ہے۔ یا یہ کہ دوسری چیز بتائے تو اس میں، تو کہنے کا مقصد یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب سے بڑا حکیم اعظم ہے، اللہ کی حکمتوں کے کیا کہنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جب ایک چیز کی برائی بیان کرتا ہے، اس کے نقص کو بیان کرتا ہے، تو ایک کامل چیز کا بھی ساتھ ذکر کر دیتا ہے اور اس کے فائدے اور نفع کو بھی بیان کر دیتا ہے، تاکہ بندہ اس نقصان کی چیز کو چھوڑ کر نافع کی طرف چلا جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں جو فرمایا قد افلح من تزکا، کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنے ظاہر باطن کو جس نے سنوار لیا، یہ کامیاب ہو گیا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلی، اور اپنے رب کا اس نے ذکر کیا اور نماز پڑھی، اپنے رب کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ گویا کہ یہ وہ شخص کامیاب جو ہوا جس نے تزکیہ کیا ہے، دل جب اس کا پاک ہو گیا، تو دل پاک جب کیا ہے تو اس آئینے کے اندر اللہ کی تصویر کو دیکھ رہا ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، جب اپنے مالک خالق اور رازق کو دیکھتا ہے تو اس کے سامنے سجدے میں گرتا ہے اور زبان سے اس کو پکارتا ہے، سجدوں میں گرتا۔ تو وذکر اسم ربی فصلی، اب یہاں تک بیان کرنے کے بعد بتلایا کہ ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر انسان یہ سب کچھ کر نہیں رہے، اور یہ انسان کیوں نہیں کر رہے؟ فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم اصل میں دنیا کی اس زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم زندگی کی اس کائنات کی جو تکوینی امور کو اصل سمجھتے ہو، جو تشریعی امور ہے یعنی آخرت کی زندگی کو زندگی نہیں سمجھتے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اب دنیا کی برائی بیان کر دی کہ یہ تم اس کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور جبکہ آخرت کا عالم یہ ہے کہ وہ خیر اور نافع بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ جس دنیا کے اندر جو اپنے آپ کو مبتلا کر کے بیٹھے ہو، جس دنیا کے اندر تم فریفتہ ہو رہے ہو، تمہاری فریفتگی کا عالم ایسا ہی ہے جیسے شہد پر مکھی گرتی ہے اور وہ اس کے اندر ڈوب کر ہلاک ہو کر ہی باہر نکلتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے تم اس دنیا کے اندر جو ہے ریشتے اور فریفتہ ہوتے ہو، تو فرمایا کہ یہ تمہارا بہت بڑا جو ہے نقصان ہی نقصان ہے، اس میں تمہارے نفع نہیں ہے۔ یہ سقم بیان کرنے کے بعد کہہ دیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت کا عالم یہ کہ وہ خیر ہی خیر ہے، یعنی نفع ہی نفع ہے، وابقیٰ اور ہمیشہ رہنے والی، باقی رہنے والی۔ دنیا تو باقی رہنے والی نہیں، ایک تو مضر ہے اور دوسرے فانی ہیں، تو مضر و فانی کے اوپر فریفتہ ہوتی ہے، تمہاری حماقت ہے۔ تو گویا کہ بتا دیا کہ مضر و فانی چیز کو چھوڑ دو، بلکہ آخرت جو ہمیشہ باقی رہنے والی اور نافع ہے اس کی طرف توجہ کرو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، تو گویا کہ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی برائی بیان کی ہے، اس کا ایک مرض بیان کیا کہ انسان اس کی طرف ریچھتا ہے، اور دنیا کا سقم بیان کر دیا کہ اس کی ایک تو فانی ہے اور دوسرا یہ مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ اب حدود سے جب تجاوز انسان کر جاتا ہے تو یہ دنیا اس کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ اگر یہ دنیا اس کے دل کی کشتی کے ارد گرد ایسے رہے جیسے دنیا کے اندر کشتی کا پانی رہتا ہے، تو پانی اس کشتی کو ایک منزل سے دوسری منزل پہ پہنچاتا ہے، یعنی پانی اپنے لیمٹ اور حدود کے اندر ہے اور یہ کشتی اس کے اوپر ہے، لہذا یہ پانی اس کے لیے نافع ہے، طویل ترین سفر اس پانی پہ کرتا ہوا منزلوں کو عبور کرتا ہے۔ لیکن اگر یہی پانی کشتی کے اندر داخل ہو گیا تو کشتی کو ڈبو دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے تمہارے دل کی کشتی اس دنیا کے مال و متاع کے دریائے بے کنار کے اوپر اگر رہی اور دل کے اندر یہ داخل نہ ہوئی
تو یہی دنیا تمہیں دنیا میں بیٹھ کے جنت دلا دیتی ہے۔ لیکن اگر دل کے اندر داخل ہو گئی اور دل میں اس کی محبت کی فریفتگی ایسی آ گئی کہ تم دل کے بنانے والے سے غافل ہو گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس دل کے اندر جب محبت داخل ہوئی دنیا کی تو دل کی کیسے تمہاری غرق ہو جائے گی۔ تو لمٹ کے اندر رہتے ہوئے تو دیکھو وہی پانی کشتی کے لیے آج بھی نافع ہے، اور لیکن وہی پانی جب اندر داخل ہوا تو مضر ہو گیا۔ بالکل اسی طریقے سے دنیا دل کے ارد گرد ہے تو انسان اس دنیا کے ذریعے سے جنت کماتا ہے، اس دنیا کے ذریعے سے اللہ کو پاتا ہے، اس دنیا ہی کے ذریعے سے اپنے بیوی بچوں کو خوش کر کے اپنے اللہ کو خوش کر دیتا ہے۔ لیکن جب یہی دنیا اس کے قلب کے اندر داخل ہوئی، اس کی محبت میں مبتلا ہوا، اور ظاہر ہے کہ دل ایک ہی محبت کی جگہ رکھتا ہے، دو کی جگہ نہیں ہے، لہذا جب دنیا کی محبت داخل ہو گئی تو اللہ کی محبت وہاں نہیں رہ سکتی۔ جب اللہ کی محبت نہیں تو اللہ کی محبت کے بغیر یہ شخص ناکام ہی ناکام ہے۔ اس لیے امام رومی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے کشتی کے ارد گرد پانی رہتا ہے اور اس کو منزل پہ پہنچاتا ہے، دنیا دل کے ارد گرد رہے تو یہ دنیا جو انسان کو کہاں سے کہاں خدا کے قرب تک پہنچا دیتی ہے۔ تبھی تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ یہ دل کار میں دست کار میں دل یار میں، ہاتھ پیر تمہارے کام کاج میں ہو اور دل اس اللہ تبارک و تعالی میں مشغول ہو۔ اور فرمایا کہ دنیا کو جیب میں رکھو، تجوری میں رکھو، دل میں نہ رکھو، دل میں اللہ کی یاد کو رکھو اور جیب میں دنیا کو رکھو، فرمایا یہی دنیا تمہیں دنیا میں بیٹھ کے جنت دلا دیتی۔ تو دیکھیے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی بتلا دی کہ دنیا یہ دل میں رکھنے کی چیز نہیں ہے، دنیا جیب میں رکھنے کی چیز ہے، تجوری میں رکھنے کی چیز ہے، بینک میں رکھنے کی چیز ہے، یہ دنیا دل میں رکھنے کی چیز نہیں ہے۔ ہاں دل میں رکھنے کی چیز کیا؟ فکر آخرت، آخرت کی جو فکر یہ دل میں رکھنے کی چیز ہے، اسی ادھیڑ بن میں رہو کہ ہم تشریح عبادات کتنی اچھی کر کے اللہ کو پالیں، کیسے خدا کی طرف مشغول ہوں، کیسے ہم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں لگیں۔ تو گویا کہ اسی ادھیڑ بن کے اندر جب دل لگا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس کے دل کے اندر جگہ پکڑ لیتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ جب ایک دفعہ محبت اپنی عطا کر دیتا ہے پھر اللہ وہاں سے ہٹتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ ایسا محبوب ہے جب ایک دفعہ مل جاتا ہے پھر خفا نہیں ہوتا، ناراض نہیں ہوتا۔ کہ دنیا کے اندر تو اس لیے ہم ناراض ہوتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کہ وہ کیا کرے گا، فیوچر کا پتہ نہیں۔ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، اللہ کو تو اس کے حال ماضی استقبال کا سب پتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور اپنی محبت کی چاشنی کو دے دیتا ہے تو پھر اس چاشنی کو واپس نہیں لیتا۔ اس سے تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کو زور لگا کہ اللہ کو راضی کر لو، ایک دفعہ اللہ کی محبت مانگ لو، اللہ کی ایک دفعہ ہو جاؤ۔ جب ایک دفعہ اللہ ہو گیا تمہارا، اب اللہ تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہے۔ وہ دنیا کے محبوب ہوتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اس کے حال ماضی مستقبال کا پتہ نہیں کہ کل کو کیا کرے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب راضی ہوتا تو پھر ناراض نہیں ہوتا۔ تو دیکھو، تو معلوم ہوا کہ یہ